ریجوینیٹ کرنا چاہ رہا ہے سی پیک فیز 2 چائنا، تو دونوں طرف کو ہم کیسے بیلنس کر پائیں گے؟ اور اس ساری صورتحال میں یہ بجٹ عوام کو کیا دینے جا رہا ہے؟ دیکھیں، عوام کو کیا دینے جا رہا ہے اس پہ تو پہلے بات ہوئی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ آپ کے پاس وسائل کا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے وہ کون سے ایوینیوز ہیں جو ایک کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ کے زر مبادلہ کی حیثیت جو ہے وہ مستحکم ہو، اور اس کے نتیجے میں آپ جو ہیں ایک روپی کمپوننٹ جو ہے وہ اس کو جنریٹ کر سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں۔ پہلی بات ہے برآمدات جو ہیں آپ نہیں بڑھا پا رہے ہیں، اور اس کی جو وجوہات ہیں اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، را مٹیریلز جو ہیں، ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے روپے کی بے قدری کرتے ہیں جو آپ پھر کرنے جا رہے ہیں تو اس کی قیمت میں بھی پھر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جو دیکھنے کی بات یہ کہ ٹھیک ہے، ہم کیپیسٹی پیمنٹس کی تو بات کرتے ہیں، 2200 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو آپ ٹھیک ہے آپ نے ساورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں، لیکن جو آپ کے لوکل اس کے اندر موجود ہیں لوگ، انہوں نے اس کے اندر کرپشن کا ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے۔ آپ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں فار دی سیک آف پاکستان کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ نہیں اپنے وسائل جو ہے اس کو توسیع دے پا رہا۔ دوسری چیز یہ ہے ترسیلات زر، اور ظاہر ہے اس کے اوپر حکومت نے کام بھی کیا ہے، بینکنگ چینلز کو بنایا بھی ہے، بن بھی رہے ہیں، تو اس میں اضافہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری اب وہ اس وقت 50 سال کی سب سے کم ترین سطح کے اوپر موجود ہے۔ آپ سعودی عرب بھی گئے، آپ چائنا بھی گئے، چائنا جب آپ گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے سیکیورٹی کنسرن شو کیے ہیں، اور انہوں نے پاکستان سے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ کوئی ہم ایسا جوائنٹ میکنزم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو چائنیز لوگ ہمارے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری بھی کوئی شمولیت جو ہے وہ ہو سکے، اور اس پر بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اس سہولت کو فراہم نہیں کرتا کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ایک توسیع دے سکیں اپنی صنعت سازی کو۔ دوسرا، آپ نے جب تک آپ اپنی شرح نمو کو نہیں بڑھائیں گے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ بات کرتے ہیں کہ ہماری پر کیپٹا انکم جو ہے وہ کوئی $120 بڑھ گئی ہے۔ کہاں سے بڑھ گئی ہے؟ 1 کروڑ مزید لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں کہ آپ کا جو بیس ہے وہ بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ اشرافیہ کو جو آپ نے مراد دی ہوئی ہیں اس کی طرف آپ فوکس نہیں کر پا رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسیشن کا میکنزم جو ہے اس طریقے سے ایوالو کرنا ہے کہ آئی ایم ایف کا تو بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے کہ آپ نے یہ وسائل پیدا کرنے ہیں، یہ آپ کے اخراجات ہیں، آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس کرنا ہے۔ اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات بڑھتی ہیں، بجلی کے ریٹس مزید بڑھتے ہیں، گیس کے ریٹس مزید بڑھتے ہیں، تو آپ کسی طور کے اوپر بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے ہیں۔ آپ پھر روپیہ کو گرانے جا رہے ہیں۔ روپے گرانے سے آپ کی برآمدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا جو حجم ہے قرض کا وہ بڑھ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شرح سود 22% پر تھی، 1.5% کم کی، 20.5% پر آ گئی۔ او بھائی، اس شرح سود کا پاکستان کی جو افراط زر ہے اس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ آپ اس شرح سود اب بینکنگ سیکٹر کے آپ نے ونڈ فال پروفٹس کر دیے ہیں، اس حد تک کر دیے ہیں کہ وہ اپنی برانچز جو ہیں باہر کھولنے کے لیے اس کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ آپ کا جو شرح سود ہے یہ ایک اور بہت بڑا بیریئر ہے کہ آپ کے اندر صنعت کاری جو ہے وہ فروغ پا سکے۔ 25-26% کے اوپر کون سی صنعت ہے جو چلے گی اور اپنا کام جو ہے وہ کر سکے گی؟ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے 3700 ارب روپے کے نیٹ ٹیکس
का अरेंजमेंट करना है तो ये नहीं हो